ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ میں نے بات کرنی ہے سٹوئک سے سوال پوچھنا تھا کیونکہ بڑی مشہور حدیث ہے، ہم اکثر اس حدیث کو ڈسکس کر چکے ہیں، گلزار بھائی بھی بیٹھے ہیں نا ابھی ادھر، وہ سنن ابن ماجہ کی انہوں نے دیکھا، تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کا حوالہ بھی مل جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 402، اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی 402، اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے 3 چیزوں میں میرے سے ایگریمنٹ کیا، یعنی اللہ میاں، یعنی حضرت عمر اپنے بڑائی بتا رہے ہیں، یہ آپ اسکرین کر دیں بے شک شیئر، کہ 3 چیزیں تھیں، وہ 3 چیزیں ہمیں یہ رٹی ہوئی ہیں کہ ایک قبلہ میں ہمارا درست کیا، یعنی ادھر لے آئے قبلہ، دوسرا جو تھا وہ حضرت سودا جب پوٹی کرنے گئی تھی تو پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پردہ کرنا چاہیے، تو پھر پردے والی آیت آ گئی، اور پھر اس کے بعد جب حضرت وہ جو ماریہ قبطیہ کے ساتھ وہ ڈنگ ڈونگ والا چکر ہوا، تو پھر جب حضرت حفصہ نے اور حضرت عائشہ نے محاذ کھڑا کر دیا رسول اللہ کے خلاف، تو انہوں نے حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو کہا کہ بھائی تمہیں وہ نا طلاق بھی دے سکتے ہیں رسول اللہ اگر تم نے بدتمیزی کی، تو وہی والی آیت اوپر سے آ گئی۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس پہ حضرت عمر بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میری وجہ سے یہ اللہ میاں نے، یعنی دیکھو میری اللہ میاں نے میرے سے ایگری کر لیا حضرت عمر جیسے بندے سے۔ تو یہ سر آپ ذرا گلزار بھائی وہ جو ابھی دبر میں اور ادھر والی جو تھی وہ والی ذرا حدیث دوبارہ کھولیے گا گلزار بھائی، جی جو آپ نے غالب بھیجی بھائی تھی۔ اسکرین شیئر کر دیں، آپ کے پاس ہے وہ؟ میں کر رہا ہوں، میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ، یہ یہ رہا۔ آ گیا دوبارہ۔ اب اس میں ایک عورت نے پوچھا رسول اللہ سے کہ اگر بندہ پیچھے سے یعنی ڈوگی سٹائل ڈنگ ڈونگ کرے تو کیا ہے، تو رسول اللہ نے یہ آیت پڑھ دی، تو حضرت عمر نے فوراً ہی عرض کر دیا اوئے میں ماریا گیا۔ رسول اللہ نے کہا تینوں کی ہوا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نہیں، عمر نے کہا میں نے بھی رات کو ایسے ہی ڈنگ ڈونگ کیا الٹا کر کے نا، پیچھے سے وار کر دیا، تو یہ تب یہ آیت اتری۔ تو یہ تو وہ چوتھی چیز ہو گئی جس پہ حضرت، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ کسی کا ہو رہا تھا، پنگا کوئی اور ہو رہا تھا، عمر کو یہی ہر وقت پڑی رہتی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی میری وجہ سے آیت آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹوئک مجھے بتائیے گا کون تھے وہ، ایک میرا خیال حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ میں بڑی تم ساروں سے خوش قسمت ہوں کہ میرے حوالے سے آیت اتری ہے قرآن میں، وہ جب ان کا ہار کا جو چکر تھا اور وہ گواہی کا جو نکلا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کا مطلب یہ لوگ جو تھے یہ جان بوجھ کے اپنی کرامات بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کو اٹیچ کرتے تھے۔ تو یہ تو اس حدیث سے تو ثابت ہو گیا کہ 3 نہیں کم سے کم 4 جگہ پہ دعویٰ کیا عمر نے کہ میری وجہ سے یہ آیتیں اتری ہیں، تو یہ تو 4 ہو گئی، اور بخاری کی حدیث پہ غلط ہو گئی، یا تو بخاری جو کی سائنس صحیح نہیں ہے، یا حضرت عمر جھوٹے ہیں، یا کسی کو بھی کچھ نہیں پتا۔ اسٹوئک کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں؟ نہیں حارث، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں نا، وہ جو بخاری کی حدیث ہے اس پہ تو حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ مائی لارڈ اگریڈ ود می ان 3 تھنگس۔ وہ جو یہ جو واقعہ آپ ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر وہ کوئی اگری تو اس طرح نہیں نا کیا، یہ کوئی حضرت عمر کی وہ تو نہیں نا تھی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے انہوں نے یہ بات کی تھی، یہ تو ایک ایونٹ ہوا، اس کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد نے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی آیت آ گئی، لیکن اس کا ان کے اوپر حضرت عمر خود تو اس کا کلیم نہیں نہ کر رہے کہ یہاں پہ اللہ نے میرے سے اگری کیا۔ چلیں میں اس پہ یہ کہتا ہوں، ہاں ہم اس پہ اکوموڈیشن کے اوپر تو آ جاتے ہیں کہ ہاں بھی، لیکن حضرت عمر نے ایک کام کیا اس کو حلال سمجھ کے کیا نا، کہ یہ ٹھیک ہے کام، غلط کام تو نہیں نہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہاں بھی ٹھیک ہے کام، چلو جی ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے ایگری کیا نا ایک لحاظ سے کہ ہاں بھائی یہ اس حضرت عمر کہہ رہے ہیں میری وجہ سے یہ آیت اتری ہے، حالانکہ بات ہے کہ وہ عورت نہیں کی یہ وجہ یہ سے نہیں آیت کہہ اتری۔ رہے، اس میں رپورٹ، اس میں یہ کون ہے، راوی کون ہے، اس میں یہ پوری دیکھنی پڑے گی نا، یہ یہ دکھائیں ذرا سر، ان کے حوالے دوبارہ سے دکھائیں، تو یہ حدیث دوبارہ دکھائیں، یہ اس میں نہیں، یہ والی نہیں، وہ گلزار بھائی والی سے ابن ماجہ گلزار والی، بھائی سعید ابو بکر بن ابی شیبہ، نہیں یہ والی نہیں ٹھیک ہے، ہے،
یہ اس پہلی میں والی راوی نہیں لکھا ہے، انصار بھی، یہ اس میں راوی گلزار بھائی بھول گئے ہیں دکھانا، راوی اس میں نہیں ہے، جابر بن عبداللہ ہے، نہیں یہ نہیں ہے اس ہاں والے یہ میں، جابر گلزار بھائی بتا دیں اگر راوی جابر دیکھے تو، ہوتا ہے. نہیں وہی تھی، وہ یہود والی وہی وہی تھی. تھی، جابر بن ہاں عبداللہ جابر رضی بن اللہ عبداللہ، عنہ کہتے تھے کہ ہاں جس نے بیوی کی اگلی. ہاں تو یہ جابر ہی جابر بن ہوتی ہے. عبداللہ، ہاں صحیح ہے، اتھینٹک ہے یہ، ہاں ہاں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اسٹوئک، ٹھیک ہے ابھی یہ تو پھر مفتیوں کا کام ہے نا کہ اس کو توڑ پھوڑ کریں گے، ہاں بھائی وہاں پہ تو اگریمنٹ کی بات، تو ایک طریقے کا اگریمنٹ ہی ہو گیا نا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے اتری، یعنی میں نے پیچھے سے ڈنگ ڈونگ کیا تو میرے اگریمنٹ میں اللہ میاں نے پھر آیت اتار دی نا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو یہ کام، اگریمنٹ ہی ہو گیا نا پھر. نہیں وہ تو میں اگریمنٹ والی بات پہ تو آ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اونرشپ وہ خود نہیں نہ لے رہے، تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا ہو رہا. نہیں اس میں انہوں نے لفظ یوز کیے، یہ آیت میری وجہ سے اتری ہے، یہ لفظ یہ لکھا ہوا ہے میری وجہ سے آیت اتری ہے، حالانکہ یہ ہائٹ آف نارسسزم ہے کہ آیت تو اتری ہے عورت کے سوال کی وجہ سے. چلیں یہ تو ہے، مگر بات یہ ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں عمر کے کہنے پہ اتری تو ہوئی ہیں. نہیں وہ تین ہے، اچھا ایک، میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں اس میں میں یہ کوئی انجینئر بھی بیان کرتا ہوتا ہے کہ کچھ جگہ 3 ہے، کچھ جگہ 4-5 بھی ہے. وہ تو لکھا بھی ہوا ہے، کچھ جگہ ایک اور بھی ایکسٹرا بھی لکھا ہوا ہے، اس کا لیکن مجھے مطلب اس پھر والی دیکھ لیں تو پھر دیکھ لیں پھر ان کے پھر صدقے جائیں ان کی حدیث آف سائنس آف حدیث پہ. ہاں نہیں ایسا ہی ہے سائنس اس آف میں حدیث. میں سارے مشورے دیتے تھے نا نے حضرت محمد کو کہ قرآن میں یہ بھی شامل کر لو، یہ بھی کر لو، کسے ویسے کرتے رہتے ہیں، مگر قرآن میں ان کی مرضی کی آیتیں تو شامل تھی سب کی. یہ تو بات ہے، ایون کہ سعد بن ابی سرا کا الزام یہ تھا کہ یہ سارے مل کے قرآن لکھتے ہیں، کوئی کچھ، وہ تو کہتا تھا کاتبین جو ہے کوئی کچھ انٹر کرا دیتا ہے قرآن میں، کوئی کچھ انٹر کرا دیتا ہے، اور اس نے اس بات کے ثبوت میں یہ کہا تھا کہ میں نے یہ آیت داخل کی قرآن میں. وہ تو اگر ہم ٹریڈیشنل ویو بھی مان لینا تو خاص طور پہ جو مدنی آیات ہیں وہ تو، اور ایون مکی بھی، وہ تو واقعہ ہوتا تھا، اس کے بعد اس کی کمنٹری جو ہے نا وہ حضرت جی محمد جو ہے کر دیتے تھے. پہلے جنگ ہوتی تھی، اس کے بعد آیتیں آتی تھیں. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ میاں پہلے ہی بتا دے کہ یہ ہونے والا ہے، وہ سارا کچھ بعد میں ایز این آفٹر تھاٹ جو ہے نا وہ چیزیں آتی تھیں. غزوہ احزاب کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، بدر کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، احد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. جب ساری چیزیں ہو جاتی تھیں نا تو پھر وہ سارا کچھ ہوتا تھا. اور ایون اور مکہ وہی میں گلزار بھائی نے بھی وہ بھی سورہ حدیث بھیج دیا جس میں ابو خزیمہ انصاری نے کچھ آیتیں تھی جو کہ صرف ابو خزیمہ انصاری کو یاد تھی، اور وہ آیتیں یہ جو ہے کسی اور مسلمان کو یاد نہیں تھی. تو یہ کہتے ہیں سارا قرآن لوگوں کو یاد ہے، تو یہ آیتیں کس کو یاد ہیں؟ آج کسی کو یاد ہی نہیں تھی. رسول کے وقت میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کسی کو بھی پورا قرآن یاد نہیں تھا. یہ زید بن ثابت کی حدیث ہے، اور زید بن ثابت جو ہے وہ کافی جس کو کہتے ہیں ٹرسٹیبل محدثین میں سے ایک ہے. قرآن ہی آپ نے زید بن ثابت سے لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کے حدیث پہ کیسے ڈاؤٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہ اس بھی میں ہے. ایک اور چلیں بات ہے جو ابھی ٹاپک چل رہا ہے نا غالب بھائی، اس میں میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عائشہ بڑا فخر کرتی تھی کہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر حضرت زینب بھی ان کو چڑھاتی تھی میرا رشتہ تو آسمان پہ ہے، میرے لیے تو قرآن میں آیت بھی آئی ہوئی ہے کہ میرا رشتہ آسمانوں پہ کیا گیا ہے. تو یہ کمپٹیشن چل رہا تھا ان کی آیتوں کے مقابلے میں. نہ اچھا صرف محسن خان کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ صرف رشتہ، سوری ایک بات ایڈ کر دوں، نہ صرف رشتہ بلکہ حضرت زینب کا نکاح بھی اوپر ہی پڑھایا گیا. ان کا نکاح ہاں نیچے زمین نہیں پہ پڑا جی گیا، پڑھوایا ہی نہیں گیا، وہ ہاں تو ڈائریکٹ اس کام. طرح ہے. ہاں بالکل ڈائریکٹ کام ادھر لگا ہے. بڑا خطرناک کام ہے یہ اچھا جی نہیں ویسے ایک بات ہے نکاح کے گواہ ہونے چاہیے، تو پھر نکاح کے اللہ تو اس گواہ کا اللہ تھا نا، وہ اللہ تھا حدیث ہی اللہ ہے، اور جبریل اللہ تھا. گواہ. تو ایک پھر بھی کام ہو گیا. تو نہیں اس طرح تو جبریل پھر کو بھی ایڈ کر لیتا. نہیں وہ نہیں تو پھر تو رسول اللہ کے جو باقی نکاح ہوتے تھے ان میں گواہ عام گواہ ہوتے تھے. باقیوں میں تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ نکاح ہوتے تھے اور مہر وغیرہ سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ صرف زینب صفیہ کا بھی کہاں تھا، صفیہ کا بھی کہاں تھا؟ صفیہ کو تو انہوں نے اس بات سے اندازہ لگایا تھا، نکاح اگر صفیہ کے ساتھ ہوا ہوتا، مجھے بتائیں صفیہ کا انہوں نے اس بات سے اندازہ لگایا تھا کہ رسول اللہ اس سے پردہ کروائیں گے کہ نہیں. اگر پردہ کروائیں گے تو وہ بیوی ہوگی. ہاں اگر دیکھیں رسول اللہ کے نکاح اس طرح ہوئے ہیں، اور بھی صفیہ کا انہوں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہاں جی رسول اللہ نے اسے جب بٹھایا اونٹ پہ اپنے ساتھ تو اسے پردہ کرایا، پردہ تو انہوں نے کہا کروایا. اچھا جی اب یہ بیوی ہو گئی ہے. تو ورنہ 4 گواہ ہوتے وہ بتا دیتے کہ ہاں جی نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کے نکاح ایسے ہی ہوتے تھے، بس ہم آپ کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں، آ جائیں ہاں جی نہیں آپ ویسے ہم اچھا آپ کو پوائنٹ اپنے ہے، نکاح میں نہیں لیتے ہیں. یہ ویسے اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ ہاں یہ بات صحیح ہے، مجھے یاد ہے یہ ابن شام میں نے اپنی بک میں شاید اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا حدیث میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، یہ حدیث ہے یہ پراپر. کہ حضرت صفیہ کے
جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے اس طرح یہی انہوں نے کہا تھا کہ امہات المومنین کی شرط یہ ہے کہ وہ پردہ کریں گی. تو وہ حضرت صفیہ کو دیکھ رہے تھے. جب حضرت صفیہ کو حکم دیا گیا کہ آپ پردہ کریں تو پھر اس سے پتہ چلتا. اور یہ کئی لوگ آرگومنٹ دیتے تھے کیونکہ میں یہ آرگومنٹ رکھتا ہوتا تھا لوگوں کے سامنے کہ لونڈی کے اوپر پردہ نہیں ہے اور بیوی کے اوپر پردہ ہے. تو جو لرنرز جو مومنین ہیں وہ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ کے اوپر تو بھائی دیکھیں پردہ فرض کیا گیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی بیوی تھی. تو آپ تو ایویں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ لونڈی تھی ان کی. تو یہی آرگومنٹ ہے. اور بات صحیح ہے. کوئی کسی نے آج تک یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں ان کا تو یہ سو اینڈ سو جگہ پہ ان کا نکاح اور 4 گواہ مانے گئے ہیں. So that's something اور maybe اس میں ایک اور مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو قرآن کی 234 آیت ہے سورہ گائیں کی کہ اس میں 4 مہینے 10 دن وغیرہ شوہر کے مرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے. تو حضرت محمد میں تو ویٹ نہیں ہوا تھا. ود ان 1 ویک شادی ہو گئی ہے. تو اپنے لیے تو نہیں اس کے اوپر ہاں یہ اور یہیں سے نہیں. حضرت صفیہ کے اندر اور بھی مسئلہ ہے نا. حضرت صفیہ پہ عدت کا اصول بھی لونڈی والا اپلائی ہوا تھا. بانوہ بیوی گئی تھی. ایگزیکٹلی میں یہی کہنے ہوا لگا لونڈی والا اپلائی تھا. لونڈی پہلے حیض پہ ہی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ انجینئر نے شادی کے قابل ہو جاتی ہے. اور یہ ان کے اصل میں رسول اللہ نے انکنسسٹنسیز اپنے ہی قانون میں ہمیشہ ہی نکلتی ہیں. رسول اللہ کی رسول اللہ عمران خان کی طرح اسپیشل ہی رہتے ہیں, یو ٹرن مارتے تھے. یہ انجینئر نے مزے کی بات ہے انجینئر نے خود یہ بیان کیا ہوا قصہ کہ صفیہ کے اوپر کیونکہ اس کے اوپر شک ہے نا. کئی جگہ پہ کہتے ہیں 1 ہفتہ, کئی جگہ پہ کئی لوگوں نے 3 دن لکھا ہوا تو وغیرہ وغیرہ. پہلے حیض پہ جب وہ حیض سے پاک ہوئی ساتھ ہی رسول اللہ نے بستر میں بلایا. اور اگلی کسی کو یہ پتا نہیں تھا جب رسول اللہ کے وہ بستر میں بھی گئی تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ لونڈی یا کہ بیوی ہے. سیکس کے بعد رسول اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ بیوی ہے. صفیہ کے معاملے میں تو رسول اللہ کی ساری تھیولوجی کی ایسی کی تیسی اسلام کی ہو رہی ہے. اور ہر لونڈی کے بارے میں ہو رہی ہے. رسول اللہ کی ہر لونڈی کے بارے میں ہو رہی ہے. بیویوں کے بارے میں بھی ہو رہی ہے. رسول اللہ اصل میں رال بہت زیادہ ٹپکتی تھی. جب کسی پہ زیادہ ٹپک جاتی تھی تو وہ بیوی بن جاتی تھی. جس پہ تھوڑی کم ٹپکتی تھی وہ لونڈی رہ جاتی تھی. نہیں تو حضرت صفیہ کے اوپر زیادہ ٹپک گئی تھی نا. آپ کو واقعہ بھی یہی ہوا. وہ کس بندے نے کہا تھا کہ نہیں وہ چیک کریں. عائشہ کہتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جیلسی اسے صفیہ سے تھی کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے پتا ہے کہ دیکھی نہیں تھی اتنی خوبصورت. نہیں اس نے یہ کہا تھا, اس نے حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا کہ جب صفیہ کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے ایک نظر نہیں بھائی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بڑی خوبصورت ہے اور حضرت محمد کو یہ پسند آ جائے گی. ان یور ورڈز رال ٹپک جائے گی. اور وہی ہوا. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.